وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ شعراء سورہ نمبر 26 میں 18 آیتیں ہیں، 34 سے 51 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم۔ فرعون نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا، بے شک یہ کوئی ماہر یعنی بڑا بھاری جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، جو اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین یعنی مصر سے نکال دینا چاہتا ہے، تو اب تم لوگ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجع واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین۔ سرداروں نے کہا، آپ موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیجئے اور شہروں میں نمائندے بھیج دیجئے، یاتوک بکل سحار علیم، جو نمائندے ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں اور موسیٰ سے مقابلہ کریں۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو ایک دن مقررہ وقت پر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں میں اعلان کر دیا گیا، کیا تم سب جمع ہو رہے ہو؟ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، اگر یہ جادوگر غالب رہے، جیت گئے، تو شاید ہمیں انہی کی بات ماننی پڑے گی۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، پھر جب جادوگر میدان میں آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں اس کا کوئی بدلہ یعنی انعام ملے گا؟ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں، اور تم سب میرے خاص درباریوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا، تمہیں جو کچھ پیش کرنا ہے پیش کرو، یعنی جو دکھانا ہے دکھاؤ۔ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، تو جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا، فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی جیتیں گے۔ فالقا موسیٰ عصاہ فاذا ہی تلقف ما یافکون، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن کر ان چیزوں کو نگل گئی جو وہ جھوٹ موٹ کر تب دکھا رہے تھے۔ فالقی السحرۃ ساجدین، یہ دیکھ کر سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، جادوگر کہنے لگے، ہم سب رب العالمین یعنی سارے جہان کے پالنے والے پر ایمان لے آئے۔ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعین۔ فرعون نے جادوگروں سے کہا، تم لوگ مجھ سے اجازت لینے سے پہلے موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو؟ بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا جادوگر ہے، یعنی تم سب کا استاد ہے، جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، میں تم سب کے ایک طرف کے ایک ایک ہاتھ اور دوسری طرف کے ایک ایک پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا لا غیر انا الی ربنا منقلبون، جادوگروں نے کہا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمیں ہر حال میں اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، جادوگروں نے کہا، ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی 18 آیتیں ہیں، 34 سے 51 تک۔ یہ جو 7واں رکوع ہے، اس کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کا ذکر ہے، پھر اسی طریقے سے فرعون اور جادوگروں کے درمیان جو مکالمہ ہوا، بات چیت جو ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 34 پر غور کیجئے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا بھاری جادوگر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے جادوگر کہا۔ لاٹھی کو دیکھ لیا، اژدہا سانپ بن گئی، پھر ہاتھ کو جب بغل میں رکھتے تو سفید ہو گیا، نشانی دیکھی تو کہا بڑا بھاری جادوگر ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہا کہ جادوگروں کو جمع کیا جائے، دوسرے جادوگر بلائے جائیں، اور اپنے حواری مواری سے کہا، ماننے والوں سے کہا، دیکھو یہ تو آیا ہے، یعنی موسیٰ اس لیے آیا ہے کہ تم لوگوں کو تمہاری زمین یعنی مصر سے نکال دے، کیا تم حکم دیتے ہو؟ پھر اس کے بعد جادوگروں کو جمع کیا گیا، لوگوں کو بھی جمع کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 12,000 جادوگر جمع ہوئے، یا 17,000 یا 19,000 یا 30,000 یا 80,000، تعداد صحیح ذکر نہیں ہے، بس یہ تفسیری اقوال ہے جو بیان کیے گئے ہیں۔ جادوگر سب جمع ہو گئے۔ جادوگر جو ایمان نہیں لائے تھے، تو ایمان لانے سے پہلے ان کے دل میں پیسے کی لالچ تھی، روپیے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، انعام کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تو کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہم کو کیا بدلہ ملے گا اگر ہم جیت جائیں گے؟ تو فرعون نے کیا کہا
قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، انعام تو ملے گا ہی لیکن تم کو عہدہ بھی اچھا ملے گا۔ تو یاد رکھیے گا جب کوئی ایسا ہوتا ہے تو خوب بھڑکایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے گھبراؤ نہیں، ہم تم کو عہدہ بھی دیں گے، منصب بھی دیں گے اور اس کے بعد انعام تو دیں گے ہی۔ اب آیت نمبر 43 سے 45 کے درمیان غور کیجیے، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، ان لوگوں نے اپنے رسیوں کو لاٹھیوں کو ڈالا، اس کے بعد فخر کرنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی جیتنے والے ہیں، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ جو لوگ حق پر نہیں رہتے نا تو ویسے ہی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، ہانکتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی ڈالی، پہلے جو ان لوگوں نے کیا تھا تو گھبراہٹ سی پیدا ہونے لگی، لیکن بالکل نہیں، کہا گیا اپنی لاٹھی ڈالیے اور فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، لاٹھی نے جھوٹ موٹ کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے دیکھا تو ان کی حالت کیا ہو گئی، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، یہ جتنے جادوگر تھے سب سجدے میں گر گئے، ان کو حقیقت کا پتہ چل گیا، اس لیے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم جہان کے پالنے والے یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد فرعون اور جادوگر کے درمیان جو مکالمہ اس کا یہ ذکر ہے، اچھا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، میرے پوچھنے سے پہلے ایمان لے آئے، یہ بڑے جادوگر نے تم لوگوں کو سکھایا، پتہ چلے گا، فلسوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان لو گے، تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کر کے کاٹ دیں گے۔ ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے اتنا کافی تھا، لیکن کہا نہیں سولی پر لٹکا دیں گے، یعنی پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ یہی جادوگر جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے تو حالت کیا تھی کہ مال کیا ملے گا؟ ایمان جب آدمی لے آتا، ایک اللہ کو ماننے والا ہو جاتا ہے تو ڈر ختم ہو جاتا، چاہے وقت کا فرعون ہی کیوں نہ ہو۔ قالوا لا غیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی حرج کی بات نہیں، افسوس کی بات نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف فرمائے گا۔ تو یہ تذکرہ تھا جس کا ذکر تھا۔ اب آگے کیا ہوا اس کے لیے آگے جو رکوع میں بتایا گیا اس کا ذکر کریں گے۔ آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے، قرآن کریم پر غور کرنے اور قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔